اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مسلمان کون ہے؟ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرتا ہے۔ مسلمان کس طرح اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ تفصیل سے موجود ہیں۔ اب کچھ لوگ اس میں سے کچھ ورسز اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن پاک کو مکمل طور پر اپنے اوپر اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُشْرِكُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ اب جان کون بیچتا ہے؟ سلیوز بیچتے ہیں اپنی جانوں کو۔ جانوں کو کس طرح بیچا جاتا ہے کہ اس کی مطلب اپنے آقا کی ہر بات کو ماننا، چاہے وہ آپ کو ٹھیک ہی لگے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا خدا ہے، ہمارا ایسا رب ہے، ایسا غفور الرحیم ہے، وہ ہمارے لیے کبھی بھی غلط بات نہیں کر سکتا، وہ ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں کوئی مصلحت رکھتا ہے، کسی نہ کسی طرح وہ ہمارے لیے ہی بہتری کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل طور پر اعتماد کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں خود کو سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان سلامتی میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ اسلام کے اندر جب ہم پورے کے پورے داخل ہوں گے تبھی ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم اسلام کی ایک چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، دوسری چیز کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو ہم اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے، ہم پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ افتؤمنوا ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الخزي فی الدنیا فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو رد کر دیتے ہو؟ سوچو، کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اب دنیا کے اندر بھی اس شخص کی ذلت ہوگی جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک چیز کو اٹھائے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا اور دوسری چیز کو نگلیکٹ کر دے گا۔ یعنی کہ ہم فرقہ واریت کو اتنا زیادہ اپنی زندگیوں کے اندر لے آتے ہیں کہ ہم ایک چیز کے اوپر تو مکمل طور پر عمل کرتے ہیں لیکن دوسری چیز کو نکال دیتے ہیں۔ فرق کا مطلب ایک پتا جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر جب گرتا ہے اس کو فرق کہتے ہیں، یعنی کہ ایک درخت کا حصہ اب ٹوٹ کر گر رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو 72 فرقے اس زمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ ان 72 فرقوں میں لوگ نہ بٹے اور ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ فرقہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ اب دنیا کے اندر ہمیں کسی بھی چیز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے قرآن پاک وغیرہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اپنی نمازوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے تابع ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ہم فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، دوسرا ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا، اچھے مطلب کمپیوٹر کورسز کر لینا کہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھیں، لیکن ہم اپنی آخرت کے اوپر بالکل بھی عمل نہیں کرتے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر ہم چلتے ہی نہیں ہیں۔ پھر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا مشکلات ڈال دی ہیں، کیا عذاب ڈال دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مال اور جان سے اور ثمرات سے۔ اب ان آزمائش کے اندر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو